اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ مکمل ہوا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جب اس نے اپنے خود ساختہ خداؤں کی پوجا کو نہ چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کی غلط طرز عمل پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، تو ان پہ عذاب آیا، نافرمان لوگ ہلاک کر دیے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بالکل محفوظ رکھا۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 73 سے 84 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی بند صالح علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم، عبودیت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس ایک دلیل روشن تمہارے رب کی طرف سے۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی الارض اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناقہ ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوها بسوء ویاخذکم عذاب علیم، اور نہ اس کو تم مس کرنا برائی سے، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں ایک عذاب المناک۔ سمود، قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے ناقہ، اللہ کی ایک نشانی، اونٹنی، سائن آف اللہ، اشی کیا تاکلو وہ کھائے۔ محققین کے مطابق قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھی، جو جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی علاقے پہ حکمران رہی، اور اسے وادی قرا بھی کہتے ہیں۔ ان کا دارالحکومت ہجر تھا، جو اس قدیم راستے پہ واقع ہے جو حجاز سے شام کی طرف جاتا ہے۔ وادی قرا کا علاقہ بڑا سرسبز ہے، لیکن آتف شاہ مادے سے لبریز ہے۔ یہ قوم میدانوں میں وسیع و عریض محلات تعمیر کرتی، پہاڑوں کے گوشوں میں مستحکم قلعے بناتی، جو کہ فن سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے تھے۔ سمود کا ماخذ سمد ہے، جس کے معنی کسی جگہ تھوڑا سا پانی جمع ہونے کے ہیں۔ ان معنی کے پیش نظر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قوم کا نام سمود اس لیے پڑا کہ اس علاقے میں پانی کی قلت تھی، اور یہ لوگ بارش کے پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ سردار قوم نے پانی کے چشموں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور کمزور لوگ ان کے دستے نگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں وہی پیغام پہنچایا جو ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو دیا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جائے، وہی ہمارے خالق اور مالک حقیقی ہیں، اور ان کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ قوم کا جواب قوم ہود آیت نمبر 62 میں مذکور ہے۔ وہ بولے اے صالح، تحقیق تم رہے ہم میں، بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے اس سے پہلے، کیا تم منع کرتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم مت عبادت کریں جس کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد، اور ہمیں پختہ شک ہے اس بارے میں جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور ہم الجھن میں پڑ کے رہ گئے ہیں۔ یہ قوم بھی
قوم عاد کی طرح حق کو چھوڑ کے طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اکثریت نے پیغام حق کو قبول نہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی صداقت کے طور پہ ایک عجیب و غریب سی اونٹنی کے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ من و عن پورا کر دیا گیا۔ ناکا کو بھیجنے کے بارے میں سورہ القمر آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہے، ہم بھیجے دیتے ہیں ناکا کو ان کی آزمائش کے لیے، تو انتظار کریں اس کے بارے اور صبر رکھیں، اور بتا دیں انہیں کہ پانی ان کے مابین تقسیم شدہ ہے، ہر ایک کو پینا ہے، باری پر حاضر ہو۔ اس علاقے میں پانی بمشکل دستیاب تھا، اس لیے اکثر ذخائر پہ اس قوم کے سرداروں کا قبضہ تھا۔ انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری کہ انہیں اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنا پڑے گا۔ ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار بھی کر دیا کہ اونٹنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس سے کسی بھی قسم کا تعرض نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچایا جائے، ورنہ ان لوگوں پہ کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تمہیں کر دیا جانشین عہد کے بعد اور بسایا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، بنا لیتے ہو اس میں قصر باسہولت اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو یاد کرو اللہ کی نوازشوں کو اور نہ مچاتے پھرو زمین میں فساد۔ بوّاکم، تمہیں آباد کیا، سیٹلڈ یو، سہولہ، باسہولت، سہل طور پہ، بآسانی، ایزیلی، قصوراً، محلات، حویلیاں، پیلسز، تنحتون، تراش لیتے ہو، جو کارو آؤٹ، بیوتاً، وہ مکانات جن میں رات گزاری جائے یا گھر آپ کہہ سکتے، تاسو، شیرازہ بخیر دینا، ذہنی اور فکری انتشار پھیلانا، ایکٹ وکٹلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو یاد کروایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عاد کا جانشین بنایا، ہر طرح کی خصوصیات، نعمتیں اور وسائل مہیا فرمائے جن کی بدولت تم لوگ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے ان نعمتوں اور صلاحیتوں کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ زمین میں فساد مچانے کو۔ اس آیت مبارکہ میں سمود کی ایک معاشرتی حالت جو ہے اس کی ایک جھلک بھی موجود ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے 150 میں اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔ تکذیب کی سمود نے مرسلین کی، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی بہن صالح علیہ السلام نے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اور تقوی پاؤ اللہ سے اور میری اطاعت کرو، نہیں سوال کرتا میں تم سے کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان میں جن میں جہاں امن سے ہو، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے جلد ہضم ہو جانے والے ہیں، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر اتراتے ہوئے، بس تقوی پاؤ اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ یہ لوگ بھی زراعت میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ فنون سنگ تراشی میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے اور اس بات پہ بہت مغرور تھے کہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکانات ہر طرح کے موسمی تغیرات سے محفوظ ہیں۔ اسی غرور نے ان کے دل پتھر کی طرح سخت کر دیے، وہ اپنے ظلم میں اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہنے کی بجائے تنقید پہ اتر آئے اور اپنے غرور اور نافرمانی میں حد سے بڑھتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کی فرمائش کی۔
جو کہ آیات نمبر 73 کے مطابق ناکا کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ کل ملا الذین استکبروا من قومہ الذین استضعفوا لمن آمن منہم، بولے سرکردہ جو متکبر تھے کہ قوم سے، ان کمزوروں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں علم ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کے مرسل ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پہ جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ استضعفوا ضعیف تھے، کمزور اور اپریسڈ، مرسل بھیجا گیا، فرستادہ، the one sent۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لائے جبکہ اکثریت نے انکار کیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی بان صالح علیہ السلام کو، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، تو جب بھی ہو گئے وہ دو گروہ آپس میں جھگڑتے۔ آپ ایمان لانے والوں میں سے اکثریت کا تعلق اس قوم کے کمزور طبقے سے تھا۔ قوم کے نافرمان سرکردہ لوگوں کا جب حضرت صالح علیہ السلام پہ کوئی بس نہ چلا تو انہوں نے اپنا رخ ان کمزور لوگوں کی طرف موڑ دیا۔ ان سے پوچھا کہ کیا انہیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعتاً اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ان لوگوں نے مثبت میں جواب دیا۔ فقال الذین استکبروا، بولے جو تکبر کر رہے تھے، انا بالذی آمنت بہ کافرون، بے شک ہم اس کا جس پہ تم ایمان رکھتے ہو کفر کرتے ہیں۔ ان ایمان لانے والے معاشرے کے کمزور لوگوں کا جواب صاحبان اثر و رسوخ کے لیے ناقابل قبول تھا، اور انہوں نے پیغام حق کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو ناکارہ کر دیا ناکا کو اور سرتابی کی اپنے رب کے امر سے۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ بولے اے صالح علیہ السلام لے آئے ہم پہ جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں اگر آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تو آکر سو اسے حرکت سے معصور کر دیا، سو ہینڈ اسٹرانگ کر دیا، ہاتھوں گستاخی کی، بے ادبی کی اور انسولنٹ۔ آتے نا لا دے ہمیں، لے آئے ہم پہ، تعدنا آپ وعدہ دیتے ہو ہمیں، جو پامدس المرسلین پیغام دے کر بھیجے میسنجر۔ ان لوگوں نے بلا سوچے سمجھے ایک عجیب و غریب قسم کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کے کہے کہ عین مطابق ایک ناکا بطور نشانی ان کے پاس آ گئی۔ فرمان الہیہ کے مطابق یہ اونٹنی چرنے چگنے میں آزاد تھی اور اس کے پانی پینے کی باری بھی مقرر کر دی گئی۔ یہ دونوں چیزیں اس قوم کے سرکردہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور یہ اونٹنی جس کی انہوں نے خود ہی فرمائش کی تھی ان کے لیے ایک آزمائش بن کے رہ گئی۔ پہلے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی منصوبہ سازی کی جو کہ ناکام ہو گئی۔ اس کا تذکرہ سورہ نمل کے آیات نمبر 48، 49 اور 50 میں بیان ہوا ہے، اور اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ اونٹنی کے در پہ ہو گئے اور آخر کار اس ناکا کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے رب کی اور اپنے رسول کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں ناکا نشانیاں بھیجنے کا مقصد بیان ہوا ہے، اور دی ہم نے سمود کو ناکا بطور بصیرت، تو ظلم کیا انہوں نے اس سے، نہیں بھیجتے ہم اپنی نشانیاں مگر خوف دلانے کو۔ قوم سمود کے سرکشوں نے ناکا کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے برملا کہہ دیا، وہ جس عذاب سے انہیں ڈرایا کرتے تھے
وہ لے آئے. وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو آ لیا انہیں ایک زوردار زلزلے نے، بس رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے. رجفہ ایک ایسا زلزلہ، ایک ایسا بنچال جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. ڈیواسٹیٹنگ ارتھکویک. جاثمین گرے ہوئے، ڈھیر ہو کر رہ گئے. فالن پرو. ایک دن ایک زوردار زلزلے نے انہیں آ لیا، جو جہاں پہ تھا وہیں ہلاک ہو گیا. اور جن چٹانوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے اور اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ انہیں کوئی بھی چیز ہلاک نہیں کر سکتی، وہ ان کو نہ کر سکتی. وہ گھر تو آج بھی موجود ہیں اور دیدہ عبرت بنے. اپنی خاموش زبان سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ رب کی نافرمانی کرنے والا کبھی بچ کے نہیں نکل سکتا. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. تو منہ موڑا ان سے اور فرمایا، اے قوم، تحقیق میں نے پہنچا دیے تمہیں اپنے رب کے پیغامات اور خیر خواہی کی تمہاری. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. لیکن نہ تھی تمہیں محبت خیر خواہی کرنے والوں سے. فَتَوَلَّىٰ. تو ان سے منہ پھیرا. تو ٹرنڈ اوے. اس عذاب کے برپا ہونے سے پہلے ہی رب کریم نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال کے ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا. وہاں سے نکلتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے جو کلمات کہے وہ اس آیت میں مذکور ہیں. ولوطا اذ قال لقومہ. اور لوط علیہ السلام جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسی فحاشی کا نہیں کی تم سے پہلے کسی ایک نے بھی عالمین میں سے. اتاتون کیا تم آتے ہو، کیا تم کرتے ہو. جو کمٹ سبقکم تم سے پہلے کیا، has preceded you. احد ایک. قوم عاد اور قوم سمود کے بعد قوم لوط کا تذکرہ بیان فرمایا جا رہا ہے. حسب قانون اس قوم کی معاشرتی حالت کی بھی ایک جھلک ان آیات میں بیان فرما دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا. آپ نے بے حیائیوں اور خباثتوں پہ اہل صدوم کو ملامت کی اور بری باتوں سے بچنے کی نصیحت کی. قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی تلقین کی. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء. بے شک تم پاس آتے ہو مردوں کے شہوت بجائے عورتوں کے. بل انتم قوم مسرفون. بلکہ تم ایک قوم اسراف کرنے والی ہو. اس قوم میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کا آپس میں اختلاط اس قوم کا دستور بن گیا تھا. خباثت اور بے حیائی عام ہو گئی. حکمران، سردار، معتزین شہر اور طبقہ رؤساء میں حیا سوز حرکتیں گھر گھر پھیل گئی اور یہ لوگ بڑی محفلوں میں اس ناپسندیدہ عمل کر کے خوش ہوتے. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اور نہ تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس مگر یہ کہنا، نکال دو انہیں اپنے قریہ سے. انہم اناس یتطہرون. بے شک یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں. اناس لوگ یتطہرون پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں. who keep themselves clean. اصلاح اور تزکیہ نفس کی ہدایات اور نصیحت کا ترغیبی پروگرام اس قوم پہ بہت شائع ہوتا. مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو کچھ اس طرح سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ بدمستی کی اس کیفیت سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ لوگ پند و نصاح کو عیش کوشی اور لذت کی راہ میں رکاوٹ تصور کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ حضرت لوط علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوئی پیچھے رہ جانے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان پہ ایک برساؤ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو نظر ڈالو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ غابرین، پیچھے رہنے والے، دوز who stayed behind۔ امطرنا، ہم نے بچھاڑ کی، بھرمار کر دی، پشاور۔ تاریخ میں بیان تفصیلات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنے رب کی ہدایات کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکل کر زگر نامی جگہ پہ چلے گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کی آواز معطل ہو گئی۔ تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پہ پہنچے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 72 تا 77 میں اس واقعہ کے بارے میں ارشاد ہے، تو آ لیا انہیں ایک سخت آواز میں، دن نکل گئی، بس کر دیا ہم نے اس کے اوپر کو سب سے نیچے اور برسائے اس پہ سارے سے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں فراست رکھنے والوں کے لیے، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راہ پہ واقع ہے، اور بے شک اس میں مومنین کے لیے ایک نشانی ہے۔ حجاز سے شام کو ملانے والے شاہراہ پہ اس تباہ شدہ شہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ 4000 سال گزرنے کے باوجود اس علاقے میں ہر طرف پھیلی ہوئی ویرانی ختم نہیں ہوئی۔ اس مغلوب قوم کی ایک اور نشانی بحر مردار ہے، جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ قرۂ ارض پہ پست ترین علاقہ ہے۔ بحر مردار جہاں پہ اب سمندر نظر آتا ہے، پہلے زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پہ ایک شہر آباد۔ سدوم اور عمورہ کی آبادی اسی علاقے میں تھی۔ جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور ساری آبادیاں پانی میں غرق ہوئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ، قوم سمود تکبر، خود نمائی، خود ستائشی، دولت اور جاہ پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کی بدولت ہلاک کرتے گئے، اور اس کے وہ مضبوط مکانات جس کے بارے ان کا ظلم تھا وہ انہیں ہر طرح کے سماوی آفات سے محفوظ رکھیں گے، کچھ کام نہ آ سکے۔ قوم لوط کے قصے میں غیر طبعی عمل کا تذکرہ ہے، اور اس غیر طبعی عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ناپسند فرمایا ہے کہ اس سے نوع انسانی میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانی تباہی کا پیش خیمہ ہے، مثلا ایڈز۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں، وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب قوم نے اللہ کے فرستادہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا اور خود ہی اپنی ہلاکت کے در پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں میں یہ ہولناک بیماریاں منتقل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔